اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثغاثہ آپ نے سنا، میں نے پڑھا، اللہ پاک ہم سب لوگوں کو پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ 8 فروری 2024 الیکشن کا دن، دنیا باہر نکلی، ووٹ ڈالا، اپنے جو حق ہے رائے کا اس کو استعمال کیا اور اپنے پسندیدہ جو بھی ان کا پسندیدہ لیڈر تھا اس کو امیدوار کو انہوں نے ووٹ دیا۔ بہت زیادہ رش دیکھنے میں نظر آیا، لیکن جو پروسیس تھا وہ کافی سلو تھا۔ یہ تو خیر باتیں پرانی ہو گئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ 8 فروری ابھی بھی ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، فروری اور الیکشن جو ہے جیت ہار کا میچ چل رہا ہے۔ ایک طوفان برپا ہوا، اس میں جو ہے وہ ایک کمشنر ہیں راولپنڈی کے، چٹھا صاحب، ان کا بیان آیا اور انہوں نے کچھ باتیں کی۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ رائے دینا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ حق ہے اور آزادی رائے ہے پاکستان میں مبینہ طور پہ، تو رائے دینے میں کسی پہ کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے، رائے دینی چاہیے۔ میں بھی رائے دینا چاہتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا جو ہے کہانی اس کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک کھلاڑی ہے، کئی لوگوں نے تو اسے یہودی بھی کہا، کئیوں نے اسے نشئی بھی کہا، اس کا جو نشہ جو جادو ہے نا وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ پھر انہوں نے شادی کی اور محترمہ جو ہیں ان کی بیگم جو ہیں بشرا بی بی جو ہیں، ان کو پیرنی، بشرا پیرنی کے نام سے پکارا جانے لگے، مان جاتے ہیں۔ کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے پیرنی کا پیر جو ہے، جو جادو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن سیاست کا بادشاہ، سیاست کا چیمپئن بن گیا اس وقت عمران خان۔ اور یقین کریں، ہر بندے کی اپنی رائے، اپنی جگہ پہ میری رائے یہ ہے کہ جب اس نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا مذاکرات کا، یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کی مطلب کوئی مدد چاہیے، انہوں نے کہا کہ سب سے جو متاثرین ہیں سب سے بات کریں، ایون جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جن کے ساتھ بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ چلتی تھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے اور وہ فضل ڈیزل کہتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ ایک بات تھی، لیکن عمران خان نے یہ جو پتہ کھیلا نا فضل الرحمان سے بات کرنے والا، اس نے ابتدا کر دی کہ پاکستان میں سیاست میں کیا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے بیان داغا، پھر اس کی تردید بھی کی کہ میں نے تو جو ہے اس وقت جو جنرل فیض حمید تھے، جو ان کا جو ہے وہ نام میرے منہ سے غلطی سے نکل کے، چلیں کوئی بات نہیں، دوبارہ ڈال لیں گے منہ میں، خیر ہے، نکلتی رہتی ہیں باتیں اور ایسا ہوتا رہتا ہے سیاست میں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کہیں کوئی سچ کہیں بولنا، کسی کا ضمیر جاگ جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میں جس حوالے سے جو آج کا ولاگ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کمشنر جو ہیں چٹھا صاحب جو ہیں پنڈی ڈویژن کے کمشنر، ان کے حوالے سے مختلف باتیں آئیں، کچھ رہنماؤں نے کہا، کچھ ناقدین نے کہا وہ جو ہے ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن نہیں، میرا جو تجزیہ ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھوں گا اور ان باتوں کو دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، شاید میں جو پکچر ہے وہ واضح کرنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکوں۔ جو رپورٹس بتاتی ہیں اور جو ہسٹری بتاتی ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اس کے بعد جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اور ان کا خاندان جو ہے وہ نون لیگ سے اپنی محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ اور جو حمزہ شہباز صاحب ہیں، سابق ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ فرزند ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے، شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ان کے کافی کار خاص رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہی ہے
وابستگی رہی ہے اور آنا جانا بھی رہا ہے. یہ تو باتیں سارے آپ سن چکے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ چال کھیلی کیسے گئی. جب مولانا فضل الرحمان نے سچ بولا تو بہت سارے لوگ آ گئے جناب, انہوں نے پریس کانفرنسز داغ دی, ایسے ایسے تیر چلانے شروع کیے, توپوں کے منہ کھول دیے, اور کئیوں نے مولانا کو لتاڑنے کی کوشش کی, کئیوں نے کچھ کیا. بہرحال بات یہ ہے کہ خان کی چال چلی ہوئی سے بہت سارے لوگ سچ اگلنا شروع ہو گئے, اور اب جو سچ اگلا جا رہا ہے وہ بھی ایک چال ہے, جو میرا تجزیہ ہے. میں مطلب بالکل کسی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہوں, جو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ شور مچا جی کے وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی ہے وہ ملے گی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ملے گی, اور جو وزارت عظمیٰ ہے پاکستان کی وہ ملے گی ان کو کیا نام ہے میاں شہباز شریف صاحب کو. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ایک رات اجلاس ہوتا ہے, گزشتہ دن اجلاس ہوتا ہے, اس میں سارے جو ہے سرکردہ لیڈرز جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت نہ لیں. تو وہ حکومت میں تو خیر پیسے پہلے بھی نہیں آ رہے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ میں مطلب ایسے ہی چمچہ گیری ہوگی تو انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے میاں شہباز شریف کو آگے کر دیا کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ بن جائیں گے وزیر اعظم. پھر کہا گیا کہ جی آپ نہ لیں, وزارت عظمیٰ نون لیگ نہ لے, چل کوئی بھی ABC کوئی بندہ بھی وزارت عظمیٰ کو امیدوار بنا دیتے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ پیپلز پارٹی پہ ان کا یقین نہیں بن رہا کہ پیپلز پارٹی کہیں ہمیں سیڑھی پہ چڑھا کے نیچے سیڑھی کھینچ لے گی, ہم گر جائیں گے. اب تھوڑی سی ٹائمنگ کو دیکھیے, ٹائمنگ یہ ہے کہ ادھر یہ اجلاس ہوتا ہے کہ جی ہمیں وزارت عظمیٰ نہیں لینی چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ کمشنر صاحب کا سو کال جو ضمیر ہے وہ جاگ جاتا ہے, اور وہ اس ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے کیا ہے, 13 سیٹیں جیتی ہوئی میں نے ہروائی ہیں. اب 13 کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ ہے 26 سیٹوں کا جو صوبائی اسمبلی کی ہیں, اور وہ بھی اسی علاقے سے ہیں جہاں پہ 13 سیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے, 26 سیٹیں بھی وہیں کی ہیں. اب اگر اس کے بالکل بیہائنڈ دی سین جا کے دیکھا جائے تو ہوا کیا, مان جاتے ہیں جی اس بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگا, مان جاتے ہیں ساری باتیں, جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مجھے نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ میاں فیملی جو ہے, شریف فیملی جو ہے, ان کے اندر جو ہے وہ بغاوت پھوٹی ہوئی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ جی کب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں حمزہ شہباز جو ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میرے ہوتے ہوئے میرا جو ہے مریم نواز وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. یہ سارے مطلب دیکھے میں ہم بھی چھوٹے لوگ جو ہمارے جیسے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی ناراضگی ہوتی ہے لیکن دنیا کے سامنے ایک رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے باتیں ہوتی رہتی ہیں, آپس میں بولتے ہیں, لیکن باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ مجھے کتنا کسی سے پیار ہے. وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, اسی طرح ہی ہے. لیکن انہوں نے بر وقت یہ چال چلی ہے کہ اگر وزارت عظمیٰ شہباز کے حصے میں نہیں آتی ہے تو وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی ہے وہ نواز کے حصے میں کیسے جائے. تو یہ چال چلی گئی ہے اور ان سے کہلوایا گیا ہے. اس کا جو تھوڑا سا غور کریں, غور طلب بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ الزام لگاتا ہے چیف جسٹس پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کا اس نے نام نہیں لیا کہ وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے, اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. وہ کہتا ہے چیف جسٹس کا بھی اس میں ہاتھ ہے, اور پھر قاضی صاحب آ جاتے ہیں چیف جسٹس پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹے الزامات ہیں. الیکشن کمیشن پہ بھی وہ جو ہے چیف الیکشن کمیشن پہ بھی کرتا ہے, الزامات لگاتا ہے کہ جی یہ ان کا بھی ہاتھ ہے. اب یہ بات تو خیر سبھی کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں اس کام پہ مجبور کس نے کیا, کس نے فائدہ اٹھانا چاہا, یہ تو نہیں بتایا اس نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لیاقت چٹھا ہے جو ہے کمشنر جو ہے راولپنڈی ڈویژن کا, اس نے جب یہ اتنی بڑی باتیں کر دی تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. آخری خبریں کبھی پولیس گرفتار کر کے لے گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی وہ بھاگ گئے, مختلف چیمگوئیاں نکل رہی ہیں, غائب ہو گئے, بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں. ان کا آفس سیل کر دیا گیا. نئے جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے آگے کہا جی وہاں پہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ وہ الہام ہوا ان کو نا, آتے ہی ان کو پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں کیا ہوگا. وہ جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے, جس نے کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, یا جن کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے.
لیکن انہوں نے ساتھ اپنے وہ جو ڈی آر اوز ہیں وہ بھی بٹھا کے وہ ایک پریس کانفرنس کی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. ایسا عمل ہی نہیں ہوتا جی الیکشن میں کہ جی کمشنر جو ہے وہ دخل اندازی کر سکے. کمشنر جو ہے ایک ڈویژن کا کمشنر ہوتا ہے، وہ پوری انتظامیہ کا باپ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اس کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا انتظامیہ ہوتا ہے. تو وہ جس کو جو جی چاہے کہہ سکتا ہے، انسٹرکشن دے سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. جو اس کے دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہوا یہ کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جیسی وہاں سے نکلی تو جی چلو جی بن جائے گی، مریم بی بی رہ جائیں گی وزارت اعلیٰ کے لیے. اب 13 سیٹوں کا کہانی سنا کے پیچھے تو اجاڑی گئی ہیں مریم بی بی کی 26 سیٹیں. 26 ہی نہیں، کئی ساری سیٹیں اجاڑی گئی ہیں، وہاں پہ صف ماتم بچ گیا ہوا ہے. معاملات یہ ہیں کہ اب اگر وہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیواں گے، اگر وہ نہیں بنتا وزیر اعلیٰ نہیں، وزیر اعظم نہیں بنتا شہباز شریف، تو پھر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم بھی نہیں بنے گی. اور اس ساری گیم کے پیچھے جو ہے وہ شریف فیملی آپ خود ہے. یہ جو میرا تجزیہ ہے یہ خود ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، بڑی فلمیں ڈرامے آپ دیکھ لیں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنے جو ہے وہ بڑے بڑے پیاروں کو مروا تک دیتے ہیں. اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ 13 سیٹوں میں ہم نے دھاندلی کروائی ہے. تو کہانی یہ ہے کہ حمزہ نے جو گیم کھیلی ہے، جو میرے مطلب جو تجزیہ اس کے مطابق، وہ بڑی ٹھیک کامیاب رہی ہے. اور ابھی دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ کل جو کھدائیاں کی گئیں پریس کلب اسلام آباد کے سامنے، گڑھے کھودے گئے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی ریلی نکلی، خطاب ہوا، باتیں ہوئیں. اب خوف کے بت ٹوٹ گئے ہوئے ہیں. لیکن اس سارے سین میں جو بات ہے، جو الیکشن کمیشن اس کی کمشنر راولپنڈی کی جو بات ہے، اس میں کہیں پہ ہمیں جو ناقدین جو شور مچا کے رکھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ نام نہیں آیا. یہ نام نہیں آیا، اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس سے ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے نیچے لیول پہ کھیلے جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بنیاد بنا کے اس کو ایک نام دے کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتا کہ مجھے فلاں افسر نے بھی یہ کہا، فلاں فلاں بندے نے کہا. یہ ساری باتیں اب گہرائی میں جائیں گی. اور جس شدت سے نون لیگ کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے جو کی ہیں دھڑ دھڑ پریس کانفرنسز کی ہیں، اور جو مصطفیٰ کمال نے بھی کر دیا، سب لوگوں نے جو کمال کیے ہیں، اسے ثابت ہوتا ہے کہ چور مچائے شور والا معاملہ ہے. اور اس میں جو گیم ہے وہ کچھ اور ہے، نکل کچھ اور رہی ہے. لیکن غور کیجئے گا کہ یہ الیکشن دوبارہ نہیں ہونے والا. اب معاملات کچھ اور ہیں. ہمارا ملک کسی اور طرف الحمدللہ چل پڑا ہے، اور اب ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب آنے والا وقت جو ہے پاکستان کی خوش قسمتی کا ہے. آپ لوگ بالکل مایوس نہ ہوں. جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ اب اچھی سی واشنگ مشین کام کر رہی ہے، اور جس میں سارا گن من صاف ہونا شروع ہو گیا ہے. مستقبل پاکستان کا اچھا ہے، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا. یہ جو معاملات ہیں ان کا نتیجہ جب نکلے گا تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جیسے عمران خان نے کہا تھا نا، کوئی رہ تو نہیں گیا. اب رہنے والا چکر کوئی نہیں ہے. ابھی بھی ایک چھوٹا سا مشورہ بھی ہے کہ ابھی بھی عمران خان اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے ہاتھ بڑھائے، یا ایون کہ ایم کے ساتھ ہاتھ بڑھائے، تو وہاں سے بڑے بڑے بیانات نکلیں گے، بڑی بڑی چیزیں کھل کے آئیں گی، کون کیا تھا. پھر پریس کانفرنسز ہوگی. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ غصے میں جو ہے نا، اور جب بندے پہ پاگل پنا جب اس سے چیز چھن رہی ہو نا، تو وہ بہت سارے سچ بولتا ہے. تو بہت سارے سچ نکلیں گے، اور انشاءاللہ سچا پاکستان بنے گا. لیڈر کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ فلاں پارٹی کا ہوگا یا فلاں پارٹی کا ہوگا. پاکستان سچ کی طرف چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل اچھا ہے. جزاک اللہ.